السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 27 جولائی 2025 اور آج ہم بات کریں گے ایک سکسیس سٹوری، کامیابی کی داستان کے حوالے سے، جو ہمارا ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم مختلف شعبوں کی کامیاب شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے، مشہور گروپ ہے اور کامیاب شخصیت ہیں۔ گروپ کا نام ہے عفیف گروپ، شخصیت ہیں راشد صدیقی۔ یہ اس گروپ کے روح رواں ہیں اور ان کا پیکیجز اینڈ پرنٹنگ اینڈ کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اور اس میں انہوں نے کافی نام کمایا ہے اور ان کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پہچانا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک پہچان ہے۔ اور پاکستان میں پیکیجنگ اور پرنٹنگ کے کاروبار میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں اور یہ اس حوالے سے اپنے حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ راشد صدیقی صاحب کی مختصر کہانی بتا دیتا ہوں۔ یہ 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور میٹرک میں زیادہ نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے، بلکہ کامیاب بھی شاید نہیں ہو سکے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک گیراج سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ بزنس کرنا چاہتے تھے، والد سے ادھار لے کر تقریباً 17,000 روپے انہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا تھا 1978 میں۔ گیراج میں ایک اسٹور کھولا تھا اور وہاں سے چیزیں لا کر بیچنی شروع کی تھیں، اور یہ ان کے کیریئر کی شروعات تھی۔ والد ان کے پڑھے لکھے تھے اور ان کا گھرانہ کافی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سے وابستہ تھا، اور والد ایم اے بھی کیا ہوا تھا اور انہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ پھر پڑھائی کی۔ انہوں نے بھی بعد میں بی اے کیا، گریجویشن کی، اور 1992 میں شاداب پرنٹنگ پریس خریدا۔ 1993 میں ان کا بیٹا عفیف پیدا ہوا اور پھر اس کے نام سے انہوں نے عفیف گروپ کی بنیاد رکھی، اور وہ مختلف شعبوں میں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے پاکستان میں بہت ہی ٹاپ کا گروپ بن گیا۔ پھر ان کے پاس فارما، فاسٹ فوڈ جیسے KFC کی پیکیجنگ کا کام آیا۔ 9/11 کے بعد پھر KFC پریشر میں آیا تو ان کو سپلائی کا ایک مسئلہ تھا۔ 6 مہینے تک بغیر پیسے کے انہوں نے ان کو سپلائی دینے کی یقین دہانی کرائی اور ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں۔ تو اس کے بعد پھر KFC نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا کہ اب آپ کنسٹرکشن کمپنی کھول لیں، اور ہمارے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہوں گے، نئے برانچیں ہوں گی، ان سب کا کنسٹرکشن کا کام بھی آپ کو ملے گا، اور ان کو جو ہماری فرینچائز ہوں گی وہ آپ کے ذریعے آگے بڑھیں گی۔ بعد میں ان کو بینکوں کی نئی برانچیں بنانے کا کام بھی مل گیا، اور پھر انہوں نے KFC، میکڈونلڈ، برگر کنگ، پیزا ہٹ، یونیلیور کے بہت سارے انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی انہوں نے کیے، اور اس وقت ان کا گروپ 12-13 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے، بلکہ اب اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد 15-16 تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بانی ہیں عفیف گروپ آف کمپنیز کے راشد صدیقی صاحب۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کافی ہارڈ ورکر ہیں، کافی جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، پنکچول ہیں، ٹائمنگ ان کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ صبح سویرے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، یہی اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہیں کہ آندھی طوفان ہو، یہ صبح 8-9 بجے تک اپنے کام کو شروع کر چکے ہوتے ہیں اور بلا ناغہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسپورٹس کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن ان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ یہ کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک نہیں پیتے ہیں کسی بھی قسم کی۔ یہ ان کولڈ ڈرنک کمپنیوں کے لیے ویسے جو الارمنگ بات ہے کہ اتنا بڑا بزنس مین کولڈ ڈرنک نہیں پیتا، اور وہ اپنے انٹرویوز میں برملا یہ کہتا بھی ہے کہ میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا کسی قسم کی۔ تو یہ پھلوں کا فریش جوس پیتے ہیں اس کی جگہ۔ اسی طرح بیکری آئٹم سے خود کو دور رکھتے ہیں، اور باہر کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑے سلیکٹیو ہیں۔ تو یہی ان کی صحت کا راز ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو سلیکٹیو رکھتے ہیں، اور تازہ پھلوں کا جوس اور تازہ پھل استعمال کرتے ہیں، اور غذائیت سے بھرپور چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ان کی کوئی 37 سال کی کہانی ہے ان کے کیریئر کی، جو 1978 سے شروع ہوتی ہے اور اب 2025 تک چل رہا ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہاں سے ان کی کایا پلٹی، اور انہوں نے جو ہے وہ پیکیجنگ اور پرنٹنگ کے کاروبار میں اپنا نام کمایا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ بزنس میں کوئی رنگ، نسل، زبان اور مذہب نہیں ہوتا۔ کسی بھی قومیت، فرقے، مذہب سے لوگ ہو سکتے ہیں اور وہ کمپنی کا اثاثہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو بزنس میں کوئی معنی نہیں دینے چاہیے۔ ہمیشہ سروس معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بزنس میں آپ کوالٹی سروس دیتے ہیں تو وہ کسٹمرز کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور کسٹمرز کسی بھی مذہب، فرقے، زبان، نسل، رنگ، علاقے سے ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کسٹمرز کو اہمیت دیں اور ان کے معیار پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، ان کے لیے ہمیشہ بہترین معیار کی چیزیں دیں۔ تو انہوں نے بہت سے اپنے تجربات اپنے نشستوں میں جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی جو ہیں وہ اس شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں،
اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے شعبے میں محنت کر کے جگہ بنائی اور مارکیٹ میں اپنا مقام بنایا تو کوئی بھی نیا بزنس شروع کرنے والا بھی محنت کر کے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اچھے معیاری اور محنتی لوگوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے مارکیٹ میں، اور وہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب آپ نیا کاروبار جماتے ہیں یا کوئی شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو 48 گھنٹے بھی اس پہ جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ سفر میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کارخانے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سیلز میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو مختلف شہروں ملکوں میں بھی جانا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا بھی پڑتا ہے، تو ہر کام کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹریولنگ کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان رہتا ہے۔ تو یہ راشد صدیقی صاحب خود بھی، ان کو ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، اور ان کو بیڈمنٹن کا بڑا شوق ہے، ان کو پبلک ریلیشن کا بڑا شوق ہے۔ یہ ان کی ہابیز ہیں کہ لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو دوست بنانا انہیں اچھا لگتا ہے، اور دوست بنانے کا شوق ہے، اور یہ بڑی جلدی اپنی شخصیت کے سحر میں لوگوں کو قید کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی ہے۔ اچھا، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے اور بزنس انڈسٹری کے حوالے سے بات کی جائے تو امریکہ تو پاکستان کا محسن ہے، کیونکہ 1947 سے آج تک جو بھی ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ نے اپنے دروازے ہم پہ کھولے ہیں وہ کسی اور ملک نے اس طرح نہیں کھولے، اور پاکستان کو جو سب سے زیادہ اوپننگز ملی ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے ہی ملی ہیں۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ میں پاکستان کا گیپ ضرور ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ امریکیوں کو بزنس پر فوکس کر سکتا ہے۔ جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی امریکنس، انہیں چاہیے کہ وہ بزنس میں انٹر ہوں اور پاکستان سے چیزوں کو وہاں پر لے کر جائیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، اور پاکستان میں بہت اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں، اور پاکستان میں اس چیز کا اسکوپ ہے کہ یہاں سے چیزیں باہر بھیجی جائیں، ویلیو ایڈیشن کی جائے، اور ہماری بہت سی چیزیں وہاں پہ پسند بھی کی جائیں گی، اور نئی مارکیٹس بھی ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ راشد صدیقی صاحب کا کہ سفارتی تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جو بھی لوگ ہمارے مختلف ملکوں میں سفارتی مشنز میں ہیں وہاں پہ انہیں محنت کرنی چاہیے، اور وہاں پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انفرادی حیثیت کی بجائے وہاں پہ حکومتی سطح پر کام ہونا چاہیے۔ اور ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں، ڈپلومیٹس کو بریک فاسٹ پہ بلاتے ہیں، ٹریڈ کمشنر جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے مختلف لوگوں کی کوالٹیز اور مختلف جو شعبے ہیں ان کی خصوصیات ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان بہت ساری چیزوں میں ٹریڈ کے مواقع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ کام حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارے سفارتکاروں کو کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو بیرون ملک آتا جاتا ہے یا وہاں رہتا ہے اسے پاکستان کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے جس سطح پر بھی وہ کام کر سکتا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اور پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب بہت سے قانونی معاملات ہیں، ٹیکسیشن ہیں، ڈیوٹیز ہیں، مذاکرات ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں راشد صدیقی صاحب کی جو حکومت بجٹ بنانے سے پہلے ایسوسیشن سے بات کرتی ہے، ان کے لوگوں سے بات کرتی ہے، حالانکہ وہ تو سال 2 سال کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے ٹینیور کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ حکومت کو انہوں نے تجویز دی کہ ہر شعبے کے جو ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں 5-10 ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے، اس کے لیے روڈ میپ دیں، اور حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو حکومت اس طرح ان سے تجاویز لے کے ان کی ایکسپورٹس بڑھانے کی باتیں سن کر، تجاویز سن کر، ان کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرے، پالیسیاں بنائے، اقدامات کرے، فیصلے کرے، جس سے کسی بھی بڑے ایکسپورٹر کو مزید ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد ملے گی، تو پاکستان خود بہت اوپر جائے گا۔ اگر ایکسپورٹر کو آپ یہ کہیں کہ تمہاری ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے، تم وہ طریقے بتاؤ کہ حکومت تمہیں کس طرح فیسلیٹیٹ کرے، تو وہ رستے بتائے گا، اور آپ اس پہ کام کریں، حکومت سازی کریں، قانون سازی کریں، اور حکومتی سطح پر ایکشن لیں۔ تو جب اس ایکسپورٹر کی ایکسپورٹ بڑھے گی یا ایکسپورٹ کے شعبے کے لوگوں کی ایکسپورٹ بڑھے گی، سارے شعبے اوپر اٹھیں گے، تو پاکستان خود بہت اوپر اٹھے گا، اور پاکستان میں ڈالر آئیں گے، اور پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے، اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ تو یہ ساری تجاویز ہیں جو حکومت، جو بھی کسی بھی دور کی حکومت ہو، اسے چاہیے کہ جو پاکستان کے مختلف ٹاپ شعبوں کے ایکسپورٹرز ہیں، ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ اجلاس کرے، ان کے ساتھ نشست کرے، بیٹھے، ان کی تجاویز لے، اور ان سے پوچھے کہ بھئی آپ اپنے کاروبار کو چلا رہے ہو، کامیاب ہو، مزید اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو وہ جو ان کے سامنے ایجنڈا رکھیں گے، نکات رکھیں گے، ان سے وہ ان رائٹنگ لے لیں چیزیں، یا ان سے پوچھ لیں، اور اس کے مطابق مل بیٹھ کر کام کریں، تو ہر بجٹ میں چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی، اور اس کے نتائج بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے دی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تمام فیکٹری مالکان کے لیے، بزنس اونرز کے لیے یہ بات بھی کی کہ جی اپنے ملازمین کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھیں، فرینڈلی رہیں، ان کا خیال رکھیں۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہم
بہت سارا سوشل ورک کرتے ہیں اسٹاف کی مدد کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو باہر بھیجنے کا انتظام بھی کرتے ہیں کہ وہ باہر زیادہ جا پڑھ سکیں۔ اس طرح این جی اوز کے ساتھ مل کر ان کی صحت کے معاملات پر بھی توجہ دیتے ہیں، اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی اور علاج کی سہولتوں کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے چیزیں کرتے ہیں، اور راشن بیگس کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کرتے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مفت کھانا بھی کھلاتے ہیں، غریب ورکرز کا خیال رکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو ملازمین کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اونرز کو، فیکٹری اونرز کو، کارخانوں کے مالکان کو۔ پاکستان میں کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو آرگنائز وے میں کیا جائے اور جہاں جہاں شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو یہ راشد صدیقی صاحب کی کہانی ہے۔ امید ہے آپ ان کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، فالو کرتے ہوں گے یا ان کو جانتے ہوں گے، اور جو یوتھ ہے ہماری جو انسپائر ہونا چاہتی ہے مختلف کامیابی کی داستانوں سے، تو یہ راشد صدیقی صاحب کی کامیابی کی داستان ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ ان سے ان کے انٹرویوز دیکھیں اور ان کی جو ہے وہ کامیابی کی داستان کی مزید ویڈیوز اور مزید مضامین سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ عفیف گروپ کی ویب سائٹ پر جا کے آپ ان کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ عفیف صاحب ان کے صاحبزادے ہیں راشد صدیقی صاحب کے، وہ خود بھی ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ آپ ان کی بھی کہانی پڑھ سکتے ہیں، ان کی بھی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سب کچھ تو گوگل سرچ پہ بھی ہوتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے ان کے انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے، آپ دیکھیں اور آگاہی حاصل کریں۔ ان کی کامیابی کے تجربات سے آپ بھی سیکھیں، اور آپ بھی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیں تو ان کی اچھی باتیں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اور مزید شخصیات کا جو آپ نے چاہتے ہوں کہ ان کی سٹوری شیئر کی جائے یا ان کے بارے میں معلومات دی جائے یا ان کے انٹرویوز کیے جائیں، تو آپ رائے اپنی دے سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اب تک آپ نے ہماری ویڈیوز کی خاصی حوصلہ افزائی کی ہے، اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مزید یہی درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، دوستوں کو بھی پہنچا دیا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی آپ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔